اب یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جادو کے ذریعے سے جو لوگ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی کاروباری نقصان ہوتا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، مختلف نقصانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں، یہ سارا کچھ وہ نہیں کر سکتے، جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے بڑی گہری، اللہ کہتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی جب جادو اثر ہی نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں جادو اثر کرتا ہے، اور پچھلا حصہ ہی بتلا رہا ہے کہ وہ اس لیے سیکھتے تھے کہ لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائیں، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ جادو کے ذریعے سے لوگوں میں تفریق کیوں کرواتا ہے اگر اللہ کا حکم چلتا ہے تو؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، حکم اللہ کا، دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ افعال قبیحہ میں سے ہیں یا افعال مدح میں سے ہیں، افعال حسنہ میں سے ہیں، ان کو اللہ نے اسباب کے درجے میں اس کی تاثیر رکھی ہے۔ جب کوئی آدمی اچھائی کرے گا تو اچھائی کا اثر پڑے گا، برائی کرے گا تو برائی کا اثر پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس جادو میں بھی جو تاثیر ہے وہ ہماری اذن سے ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جادوگر اتنے زیادہ جادو کرتے ہیں مگر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر تھوڑا سا جادو کیا گیا اس پر اثر پڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو جادوگروں کا اثر مرتب بھی ہوتا ہے، اور نہ چاہیں تو ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قانون یہی ہے کہ اللہ نے جادو میں تاثیر رکھی ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ خلاف قانون بھی کرتے ہیں، عادتاً مؤثر ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ جادو میں خدائی نہیں ہے، جادو میں طاقت نہیں ہے، یہ طاقت ہے تو اللہ کے حکم سے، لہذا جن کو تم جادوگروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ باذن اللہ کے ضمن میں سمجھتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، ساری دنیا کے جادوگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو کبھی بھی جادوگر فاتح نہیں بنے گا، یہ اللہ کا بندہ فاتح بنتا ہے۔ کیوں؟ باذن اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اب اللہ کا اذن اس کا معین و مددگار بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں جو وظائف موجود ہیں، جو مومن آدمی کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں میں عام طور پر تاثر یہ ہے کہ کالا جادو جو ہے اس کی کاٹ نوری علم میں نہیں ہے، قرآن پاک سے نہیں ہوتی، آیات سے نہیں ہوتی، وظائف سے نہیں ہوتی۔ کالے جادو کی کاٹ کالے جادو سے ہوتی ہے، اور اکثریت لوگ، اسی لیے وہ کبھی کوئی ہندو کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائی کے پاس جا رہا ہے، کوئی یہودی کے پاس جا رہا ہے، کوئی شیعہ کے پاس جا رہا ہے، کوئی قادیانی کے پاس جا رہا ہے، کالا کرتا ہے نا، کالا اسے صاف کروائیں گے۔ دنیا کا یہ ضابطہ آپ نے دیکھا ہے کہ کپڑے پہ پیشاب لگ جائے تو اس کو پیشاب سے پاک کیا جائے، کبھی دیکھا کسی کہ ایک آدمی کا کپڑا ناپاک ہو گیا اور وہ کہے نہیں پاک صاف پانی سے تو کبھی نہیں دھلے گا، اس کو تو ہم صاف کریں گے ناپاک پانی سے، تو وہ تو اور غلاظت پھیلائے گا۔ جب جادو کا مارا ہوا مریض کالے جادو والے کے پاس جائے گا تو وہ جادوگر اس کو صحیح نہیں کرے گا، وہ اپنا جادو بھی اس میں مسلط کر کے مزید بیمار کرے گا، تو وہ شیطان ہے، اس کے شیاطین جنات شیطان ہے۔ قانون یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک پانی سے پاک کیا جاتا ہے، کالے ناپاک جادی کو اللہ کے پاک کلام سے توڑا جاتا ہے۔